سبيل الدموع سبيل مريح نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بنایا اور ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، اور یہ زندگی ہمارے لیے ایک امتحان ہے۔ امتحان کس چیز کا ہے؟ کہ ہم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔ اچھے کاموں میں کیا کیا شامل ہے؟ اچھے کاموں میں ایک تو یہ دیکھنا کہ ہمارا اپنے پیدا کرنے والے، اپنے کریٹر کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہماری عبادات کیسی ہیں، ہماری نماز، روزہ، صدقہ خیرات، ان تمام چیزوں کی ہم کتنی پابندی کرتے ہیں۔ دوسرے ہمارا امتحان اس چیز میں ہے کہ ہمارے اللہ کے بندوں، اللہ کی مخلوق اور دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہمارا معاملہ کیسا ہے، ہم انسانوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا، امتحان ہے۔ چاہے وہ ہمارے پیارے رشتہ داری کیوں نہ ہو، چاہے پیارے دوستی کیوں نہ ہو، یا ہمارے اجنبی لوگ، انجان لوگ، تمام انسان ایک دوسرے کے ساتھ جب معاملہ کرتے ہیں تو وہاں انسان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم انسانوں سے، خاص طور پر جو ہمارے بہت پیارے ہوتے ہیں، ان سے ہماری بہت سی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہمارے کام آئیں۔ پھر جب وہ انسان ہونے کے ناطے کمزور ہونے کی وجہ سے نہیں کر پاتے تو پھر ہم ناراض ہونے لگتے ہیں، ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور ہم بعض اوقات انتقامی رویے پر اتر آتے ہیں۔ بعض اوقات جواباً ہم بھی پھر یہ سوچتے ہیں کہ اچھا اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کروں گا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک نہ ختم ہونے والی کشمکش اور نہ ختم ہونے والی تکلیف شروع ہو جاتی، جو دونوں فریقوں کو ایک دوسرے سے ہوتی رہتی۔ ایسے میں انسان پھر کیا کرے؟ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنے طریقے کو درست کر لے، اور ہم میں سے ہر شخص اپنا ذمہ دار ہے، دوسرے کا نہیں ہے۔ لیکن ہم سب اس کی فکر تو ضرور کرتے ہیں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ہم میں سے ہر شخص سے کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ اس کے اپنے بارے میں پوچھا جائے گا کہ دوسروں کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ اپنے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے کسی موقع پر کیا کیا، ہمارا اخلاق کیسا تھا، ہمارا طریقہ کیسا تھا۔ اسی طرح جب ہم مل جل کے بیٹھتے ہیں، آپس میں ہماری سوشل گیدرنگز ہوتی ہیں، اور اب گیدرنگ نہ بھی ہو تو سوشل میڈیا پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کے رویے اختیار کرتے ہیں۔ تو آئیے سورۃ الحجرات کی روشنی میں کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کن چیزوں کا حکم دیتے ہیں اور کن چیزوں سے منع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ ایمان والوں کو خطاب ہے۔ ہم سب اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ آمنت باللہ آتا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت من اللہ۔ تو آپ دیکھیے کہ ہم سب ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہمیں اس پر فخر ہے، ہم اس پر خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے۔ تو یہ ایمان والا ہونا، اس نام کی لاج رکھنا بڑا ضروری ہے، اپنے ایمان کا لحاظ کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں کس بات کا؟ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، لوگ لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ انسان کس کا مذاق اڑاتا ہے؟ کوئی اپنے باپ کا مذاق اڑاتا ہے؟ کوئی اپنے ٹیچر کا مذاق اڑاتا ہے؟ انسان اس کا مذاق اڑاتا ہے جس کو وہ حقیر سمجھتا ہے، اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، بے وقوف سمجھتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ ہی اسے رسوا کرتا ہے، اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ تو مسلمان آپس میں کیا ہے؟ ایک دوسرے کے لیے بھائیوں کی طرح، ٹھیک ہے، جس طرح ایک گھر میں جو بچے ہوتے ہیں وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے ہیں، تو اسی طرح ایک بڑی کمیونٹی ہے ہماری بہن بھائیوں کی، اور وہ ہے آدم اور حوا کی اولاد۔ جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں، چاہے وہ مسلم ہیں، نان مسلم ہیں، گورے ہیں، کالے ہیں، عربی ہیں، اجمی ہیں، وہ سب کس کے بچے ہیں؟ آدم اور حوا کے۔ تو ان سب سے ہمارا کہیں نہ کہیں جا کے کوئی رشتہ ملتا ہے، اور وہ انسانی برادری کا رشتہ ہے۔ تو یہ سب بھی ہمارے کیا ہیں؟ بھائی ہیں، اور ان میں سے خصوصاً جو مومن ہیں، المسلم اخو المسلم۔ اس لیے ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم کسی کو حقیر نہ سمجھیں، اپنے سے کمتر نہ سمجھیں، اور خود کو بڑی چیز نہ سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے لیے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، یعنی وہ خود ہی برا ہے اللہ کی نگاہ میں جو دوسرے کو کمتر چیز سمجھتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو جب کسی کو یہ پتا ہوگا کہ اگر میں نے کسی کو حقیر سمجھ کر اور اس کو معمولی سمجھ کر اس کا مذاق اڑایا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی نگاہوں میں میں اچھا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہ ہے کہ سب سے برا آدمی وہ ہے جو فحش گو ہو، گالیاں نکالتا ہو، بد کلام ہو، بدتمیزی سے بات کرتا ہو، بد اخلاق ہو، بخیل ہو، بزدل ہو۔ تو یہ جو صفات ہے بری بری، یہ کسی مومن کے اندر نہیں ہوتی۔ تو کیا حکم دیا گیا کہ لا یسخر قوم من قوم، اور کیوں نہ مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے زیادہ اچھے ہوں۔ دلوں کے حال تو اللہ کو پتا ہے نا، اندر کی باتیں تو صرف اللہ کو پتا ہے۔ ہم تو صرف اوپر سے چھوٹی موٹی چیز دیکھ کے تو دوسرے کے بارے میں ایک اوپینین قائم کر لیتے ہیں، جبکہ اصل چیز تو اللہ کے علم میں ہے، کون بڑا ہے اور کون نہیں۔ پھر خاص طور پہ فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ بعض اوقات مردوں کی نسبت عورتیں چونکہ ان کے پاس مواقع زیادہ ہوتے ہیں سوشلائزنگ کے، جب دل چاہا آپ دیکھیں کہ صبح کے وقت مرد حضرات تو اپنی جابس پہ کام پہ چلے جاتے ہیں، عورتوں کے پاس کافی اچھا وقت ہوتا ہے، یا تو کہیں چلے گئے جا کے کہیں کوئی پارٹی کی، کوئی کافی پارٹی، کوئی برنچ، کسی نہ کسی جگہ اکٹھے ہو گئے، پھر وہاں پر یہ سلسلے شروع ہو جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ گھر پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، فون اٹھایا اور ادھر کے لطیفے ادھر کے ادھر، کبھی مولویوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی کسی کا، اور اس کو انجوائے کرتے ہیں لوگ، پھر ہنستے ہیں۔ تو کسی پر ہنسنا جو ہے، چاہے مرد مردوں پہ ہنسے یا عورتیں عورتوں پہ ہنسے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ دوسری چیز جس سے منع کیا گیا وہ ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ۔ لمز کہتے ہیں کسی کے اندر عیب ڈھونڈنے کو، عیب چسپاں کرنے کو، کسی کو تانا دینے کو، کسی کے اوپر الزام لگانا، کسی پہ پھپتیاں کسنا، چوٹیں کسنا، کہ کسی کو کسی طرح برا بھلا کہنا۔ فرمایا کہ یہ کام نہ کرو، یعنی لوگوں کے نام رکھنا اور اشاروں سے ان پہ ہنسنا، یا پھر منہ سے بول کے، یا دوسروں کو کہہ کے، یعنی کئی دفعہ خود نہیں تو دوسروں کو اکسا کے۔ تو اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو عیب لگاتا ہے یا اس کے عیب اچھالتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب آپ کسی کو تانا دیں گے، کسی کی ذات کا، رنگ کا، شکل کا، لباس کا، تو پلٹ کے وہ کیا کرے گا؟ آپ کو تانا دے گا۔ اور پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو برا بھلا کہتے ہیں تو اس سے پہلے ہماری زبان گندی ہو رہی ہوتی ہے،
ہمارے منہ سے کوئی گندی بات نکلتی ہے تو ہمارے منہ کو گندا کر کے نکلتی ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ زبان جو ہے اس کا تعلق دل سے ایسے ہی ہے جیسے ایک دیگ کا اس کے چمچ سے تعلق ہوتا ہے. دیگ ہوتی ہے نا بڑی سی دیگ جس میں چاول وغیرہ پکتے ہیں, یہ گھر میں ہی کھانا جسے پک رہا ہوتا ہے, تو چمچ اگر لگا کے نکالے تو اس میں کیا لگ کے آئے گا, جو اس سے اندر پک رہا ہوگا. تو اسی طرح جو ہمارے دل میں پک رہا ہوتا ہے, کسی کے خلاف غصہ, غضب, کوئی بھی چیز, تو وہ کیا ہوتی ہے, وہ منہ کے راستے باہر نکلتی ہے. ہماری زبان وہی اگلتی ہے جو ہمارے دلوں میں ہوتا ہے. اگر کسی کی محبت ہے ہمارے دل میں تو کیا ہوتا ہے, جہاں بیٹھیں گے اس کی اچھی اچھی باتیں شروع کر دیں گے اور باتیں کر کر کے تھکیں گے ہی نہیں. اور اگر کسی سے نفرت ہے یا حسد ہے یا کوئی کمپٹیشن ہے یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہے تو پھر ہماری زبان سے بھی اسی طرح کی باتیں نکلیں گی. تو ہماری زبان جو ہے ہمارے دل کی آئینہ دار ہے. تو یہاں پر کیا کہا گیا, لا تلمزوا انفسکم, اپنے آپ کو تم الزام نہ دو, اپنے آپ کو تم عیب نہ لگاؤ, اپنے آپ کو تانے نہ دو. اور اسی طرح چونکہ مسلمان کا بھائی ہے تو جو مسلمان کے اوپر الزام تراشی کرے گا وہ اسلام کو بدنام کرے گا, اور ہم خود بھی وہی ہیں تو دنیا کے سامنے کیا بن جائیں گے, ایک تماشا بن جائیں گے. تو اس لیے, اور انفسکم میں اپنے بہن بھائی, اپنے لوگ جسے کہتے ہیں نا اپنے لوگوں کو, یعنی جن کے ساتھ تمہارا تعلق ہے, واسطہ ہے, میل جول ہے, اپنے لوگوں کے اوپر تان نہ کرو یا ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرو. قرآن مجید میں آتا ہے, اور نہ ہرگز نہ بات مانیے اس ذلیل کی جو بہت تانا دینے والا, چغلی میں بہت دوڑ دھوپ کرنے والا, خیر کو بہت روکنے والا, حد سے بڑھنے والا, سخت گنہگار ہے. ایسے لوگوں کی بات نہ مانے. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. اس کے برعکس مومن کی صفات کیا ہوتی ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِطَعَانٍ وَلَا بِلَعَانٍ, مومن تانے دینے والا نہیں ہوتا, مومن لان تان کرنے والا نہیں ہوتا, فحش گو نہیں ہوتا, بےہودہ گو نہیں ہوتا, فضول باتیں نہیں کرتا اور بےہودہ کلام نہیں کرتا کہ جس کا کوئی مقصد نہ ہو, اور جو کسی کی ذات کے اوپر باتیں اور کسی کے خلاف باتیں. یاد رکھیے کہ ایسا کرنے والا قیامت کے دن بڑا ہی مفلس ہوگا. وہ اپنی نیکیاں ان کو بانٹ دے گا جن پر اس نے الزام لگائے ہوں گے, جن کے ساتھ اس نے برا کیا ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں عموماً جو خاندانوں میں یا رشتوں میں یا دوستوں میں اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں کہ ہنسی مذاق کسی کے اوپر کرنا, پنجاب میں جو شادیاں ہوتی ہیں ان میں تو جب بارات آتی ہے خاص طور پر اس طرح کے گانے بنے ہوئے ہیں, اس طرح کے شعر بنے ہوئے ہیں کہ جس میں بیٹھ کے ان کو گالیاں دی جاتی ہیں, یعنی بجائے اس کے کہ آنے والوں کا استقبال جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو, ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ کلچر ہے اور اس کو سب ایکسپٹ بھی کرتے ہیں, حالانکہ یہ دین کے خلاف بات ہے. تو جس شخص کو شعور آ جاتا ہے کہ میرا دین تو مجھے اس سے منع کرتا ہے, تو پھر وہ ایسی چیزوں کو انجوائے بھی نہیں کر سکتا. کسی کے ایپ پر ہنس کر کیا انجوائے کرنا ہے, کوئی انجوائے کرنے والی بات ہے کہ بعض اوقات کسی کے منہ سے کوئی چیز نکل جاتی, کوئی زبان سے لفظ نکل جاتا ہے, لوگ اسی کو پکڑ لیتے ہیں, ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. کیا ہم سے خود کبھی نہیں ایسے ہوا؟ جو چیز ہمارے منہ سے بھی کبھی ایسے نکل جاتی ہے تو دوسرے سے اگر نکل گئی تو کیا ہوا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم تو مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال اسباب نہ ہو. آپ نے فرمایا, قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہ آدمی ہوگا جو نماز, روزے, زکوٰۃ وغیرہ سب کچھ لے کر آئے گا, لیکن اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی, کسی پہ تہمت لگائی ہوگی, کسی کا مال کھایا ہوگا, کسی کا خون بہایا ہوگا, کسی کو مارا ہوگا. تو ان سب لوگوں کو اس آدمی کی نیکیاں دے دی جائیں گی. وہ دنیا میں جس نے نماز, روزہ, صدقہ خیرات کیا, وہ ان لوگوں کو جن کو اس نے ستایا تھا وہ عبادتیں تو ساری ان کے پلے میں چلی جائیں گی. اور اگر اس کی نیکیاں ان کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے ہی ختم ہو گئی
تو ان لوگوں کے گناہ اس آدمی پہ ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس آدمی کو ان کے گناہوں کی سزا میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو یہ کوئی معمولی بات ہے؟ دنیا میں گناہ کسی نے کیے اور ہم بیٹھ کے تبصرے کرتے رہے یہ بڑا بدماش ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، باتیں کر کے وہ تو ہو سکتا ہے قیامت کے دن ہماری نیکیوں سے معاف ہو جائے اور وہ جنت میں چلا جائے، اور جو اس کی برائیاں بیٹھ کے کر رہے ہیں وہ سارے پکڑے جائیں. تو اس کام میں حاصل کچھ بھی نہیں. کوئی اچھا ہے تو اپنے لیے، کوئی برا ہے تو اپنے لیے. اگر ہم مداخلت کریں گے اور ہم اپنی زبان کو گندا کریں گے تو اپنے اعمال کو کا نقصان دیں گے. پھر یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ انسان محنت کر کے مال کمائے اور پھر وہ سارا مال کو چرا کے لے جائے، کسی اور کے پاس چلا جائے، اور جس نے کمایا اس کے پلے کچھ بھی نہ آئے اور اس سے وہ کچھ بھی نہ کھا سکے، نہ پی سکے، نہ کوئی انجوائے کر سکے. پھر اس کے بعد جس چیز کے حکم دیا گیا وہ کیا ہے کہ یہ نہ کرو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، دوسرے کے عیب نہ نکالو، یعنی کہ القاب کے ساتھ برے برے نام نہ رکھو. ٹھیک ہے، یعنی کسی کے اندر عیب نہ تلاش کرو اور کسی کے برے نام نہ رکھو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا، یعنی اللہ کی نافرمانی میں مشہور ہونا. کتنی بری بات ہے کہ کوئی شخص شہرت پکڑے کس میں کہ وہ خوب اس کو مذاق اڑانا آتا ہے. اب دیکھیے کہ ہمارے یہاں تو پورا کلچر ڈیولپ ہو گیا کامیڈین کے نام سے، ان کو ہم نے کھلی چھٹی دی، جس کو چاہے جس کا مذاق اڑائے اور لوگ ان پہ بیٹھ کے ہنسے. نہ تو ایسی چیزیں دیکھنی چاہیے اور نہ ہی ان میں حصہ لینا چاہیے. اور ایک اور چیز یہ کہ اب تو جیسے اسکولوں میں یا کالجز میں پارٹیز وغیرہ ہوتی ہیں تو بعض اوقات باقاعدہ ایسے ایکٹنگ کی جاتی ہے کہ جس میں ٹیچرز کی نقلیں اتارنا یا ان کا مذاق اڑانا یا ان کے سامنے بیٹھ کے، یعنی بالکل حیا نہیں رہا کہ ان کے سامنے بیٹھ کر ان کو بھی پھر ان کو ہنسنا ہی پڑتا ہے. اور کیا کرے، وہ بھی ہنسیں اور باقی لوگ بھی ان پہ ہنسیں. یعنی سارا سال جنہوں نے پڑھایا آخر میں یہ صلہ دے کے جائے کہ ان کے اوپر ہنس کے مذاق اڑا کے ان کے برے برے نام رکھ کے اور پھر اس کے بعد وہ رخصت ہو وہاں سے. اب دیکھیے کہ بعض لوگ منہ پر نہیں لیکن پیچھے سے نام رکھ لیتے ہیں کسی کا، یا اس کی شکل کی وجہ سے یا اس کے رنگ کی وجہ سے یا اس کی ذات نسل کسی بھی چیز کی وجہ سے کوئی اس کو لقب دے دیتے ہیں. بعض اوقات اس کی کوئی فزیکل ڈسیبلٹی ہوتی ہے، کوئی چل نہیں سکتا، صحیح لنگڑا ہوتا ہے، یا کوئی صحیح دیکھ نہیں سکتا، تو اس کمزوری کی وجہ سے، اس ڈسیبلٹی کی وجہ سے اس کا وہ نام رکھ لیا جاتا ہے کہ فلانا وہ جو فلاں. لیکن اس میں وہ نہیں آتے نام کہ جو کسی نے ایکسپٹ کر لیے ہوں. بعض لوگوں کے خاندانوں کے ناموں میں یا ان کی پہچان میں کوئی ایسی عیب بھی ہوتا ہے کہ جس کو وہ اب عیب نہیں سمجھتے، وہ ان کی آبا و اجداد کی کہیں پہچان تھی، تو وہ ان کو اگر ایسے نام سے پکارا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرے وہی ظالم ہیں. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگوں بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کسی کے بارے میں بری باتیں نہ سوچا کرو. نیگیٹو تھنکنگ سے منع کیا جا رہا ہے کہ دوسرے کی اچھائی کو یاد رکھو، برائی کو نہیں، اس کی کمزوری کو نہیں. ہم میں سے کون ہے جو فرشتہ ہے؟ ہم میں سے کون ہے جس کے اندر کوئی عیب نہیں، جس سے کوئی غلطی نہ ہوئی، جو بھول چوک نہ رکھتا ہوں؟ ہم سبھی کے اندر کوئی نہ کوئی غلطیاں ہیں. اس لیے دوسرے کی جگہ اپنے آپ کو رکھ لیں. جب کسی دوسرے کے اندر کوئی برائی نظر آ رہی ہو تو اس برائی کے بارے میں بہت زیادہ نہیں سوچیں، کیونکہ آپ کو خود ہی تکلیف ہوگی. یعنی جب اس کے بارے میں سوچیں گے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ رشتے داروں کے ساتھ ہمارے ریلیشن اچھے نہیں ہوتے، ساس بہو کا جھگڑا عام طور پہ ہوتا ہے، یا بہن بھائیوں میں کوئی ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، یا اور کسی نیبر کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ، بزنس میں کسی کے ساتھ بعض اوقات کوئی ناچاکی ہو جاتی ہے. تو ایسے میں انسان کے دل کے اندر تکلیف رہ جاتی. تو اس کا حل یہ ہے کہ انسان دوسرے کو کرے معاف اور اپنا کام کرے. کیونکہ جب تک انسان یہ سوچتا رہتا ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، میری ساس نے یہ کیا، پھر میرے میاں نے یہ کیا، میری نند نے یہ کیا، پھر وہ کہانیاں اس کو سنا اس کو سنا، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان پریشانیوں میں ڈوب جاتا ہے.
اور کسی کام کا نہیں رہتا. تو اس کا حل کیا ہے؟ کہا کہ بہت زیادہ گمان ہی نہ کرو، بہت مت سوچو ان کے بارے میں، کم کرو سوچنا ان کے بارے میں. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جس کے بارے میں ہماری سوچ اچھی نہیں ہوتی نا، اس کا سیدھا کام بھی الٹا نظر آتا ہے، کیونکہ شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. تو وہ کوئی کام اچھا بھی کرنے جا رہا ہو تو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کی نیت یہ ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ نیتوں کا حال کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو. اور اگر کسی میں عیب ہے بھی ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی ہو، غلطی سے توبہ کر لی ہو، اس نے تو توبہ کر لی، اللہ نے اس کو تو معاف کر دیا، اور آپ کے لے کے بیٹھے ہو اس کی برائی کو. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اپنا ہی قصور ہے، اپنا ہی نقصان ہے. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بعض ناحق گمان جو ہے وہ گناہ شمار ہوتے ہیں. ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے پر اسپائنگ نہیں کرو، تجسس نہیں کرو. ایک دوسرے کے خفیہ حالات جو اس نے نہیں بتائے ان کے بارے میں اس سے بھی خواہ کے سوال نہیں کرو. کچھ چیزیں ہوتی ہیں لوگ اپنے بارے میں خود بتا دیتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس سے کسی کا کوئی واسطہ نہیں. مثلاً یہ کہ آپ کی آمدنی کتنی ہے، مثلاً یہ کہ آپ کے اپنے گھر والوں سے کیسے تعلق، ساس کیسی. جیسے آپ دیکھیے شادی کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب لڑکی بیاہ کے جاتی ہے ان لاس کی طرف، اپنے ہسبینڈ کے پاس جاتی ہے، واپس آتے ہی سارا خاندان انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ پتہ کریں کہ وہاں کے اندر کے حالات کیا ہیں، جو آج تک پتہ نہیں چلے تھے اب اس کے ذریعے پتہ کروائیں. اور کہیں نہ قریبی خاندان میں سے کیا پکاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کہاں لے کے گئے، تمہیں کیا دیا، کون سا زیور، حتیٰ کہ بعض اوقات دلہنوں کے پاس بیٹھ کے وہاں سوال کیے جا رہے تھے یہ کس نے دیا تھا، یہ کس نے دیا تھا، اور یہ اصلی ہے کہ نقلی ہے، اور صرف ادھارا لے کر آئے جو مارنے کے لیے، یا پھر انہوں نے واقعی تمہیں دے دیا. اس طرح کی چیزیں. اب اس میں آپ دیکھیں کہ لڑکی بتائے تو تب بری، نہ بتائے تو تب بری. اب وہ دو کے بیچ میں سینڈوچ بن جاتی ہے، اور اس سے ابتدا میں ہی ہم ایسے فساد کی ابتدا کر دیتے ہیں کہ جس سے تعلقات اچھے رہتے ہی. اور جس کی بھی کوئی نعمت دیکھیں کہ اللہ اس کو لانا نصیب کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حق میں اچھا کرے، اسے خوش رکھے. ہمارا اس سے کیا لینا دینا کہ اگر کسی کے پاس ہے یا نہیں ہے، وہ اس کا معاملہ ہے. تو یہاں پر تجسس سے منع کیا گیا. اسی طرح چپ چپ کے باتیں سننا کسی کے موبائل کھول کے پڑھنا. اب بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے اپنے ہسبینڈ کے موبائل کے پیچھے پڑی رہتی ہیں کہ بولا میرا ہسبینڈ کس کس سے چیٹ کرتا ہے، کس کا فون آیا، وہ فون کی بیل بجی نہیں، سارے کام چھوڑ کے اچھا کس سے بات ہو رہی ہے. قدرتی طور پر انسان کے اندر ایک ہے جذبہ تجسس کا، لیکن وہ چاہیے استعمال کرنا اچھی چیزوں کی تلاش میں، نہ کہ اس طرح کی باتوں میں. اور بعض اوقات ہم پھر مس انڈرسٹینڈنگ بھی کر جاتے ہیں، اس لیے اسی سے منع کر دیا گیا کہ انسان کسی کے خط پڑھے، کسی کے فون کے میسج پڑھے، کسی کے بارے میں ویسے پتہ کراتا رہے. بعض اوقات لوگ بچوں سے جاسوسی کا کام لیتے ہیں کہ ان کو اپنے رشتے داروں کے گھر سلیپ اوور کے لیے گئے، واپس آئے تو ان سے باتیں پوچھنا شروع کر دی. تو یہ ساری چیزیں بچوں کو بھی اخلاق خراب کر دیتی، ان سے بھی نہیں پوچھنا چاہیے. اور پھر فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے ناپسند کرو گے. اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے. تو یہاں خاص طور پر جس چیز سے منع کیا گیا وہ غیبت ہے. غیبت حرام ہے، بیک بائٹنگ حرام ہے. غیبت کیا ہے؟ کسی کا اس کی پیٹھ پیچھے ایسا عیب اچھالنا یا ایسا عیب ذکر کرنا جو اس کے اندر ہے، کیونکہ اگر وہ عیب ہے ہی نہیں، اگر وہ غلطی ہے ہی نہیں اس میں اور اس کے ذمہ لگا دی ہے تو اس سے بھی بڑی مصیبت ہے. معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں، جب تک اسے سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی. اب دیکھیں کہ عام طور پر ہم اپنی میڈس کے بارے میں، ڈرائیورز کے بارے میں اور کوئی نہ کوئی شکایت ان کی لے کے تو ان لوگوں کو بتا رہے تھے جن کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی واسطہ ہی نہیں، ان کا ان سے کوئی معاملہ ہی نہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایسا ہی ایک شخص تھا تو اس کے بارے میں صحابہ نے کہا کہ وہ تو بس کھلاؤ تو کھاتا ہے اور اگر سوار کرو تو کرتا ہے، خود سے کوئی کام نہیں کرتا، ہر چیز بتانی پڑتی ہے اس کو. آپ دیکھیں کہ اس طرح کی باتیں ہم کتنی دفعہ کر جاتے ہیں کہ اس کو ہر وقت بتانا پڑتا ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول
جو اس میں ہم نے وہی بیان کیا ہے وہ ایسا ہی ہے تو غیبت نہیں ہے. ان کا مطلب یہ تھا. آپ نے فرمایا تمہیں یہی کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کے اس عیب کا ذکر کرو جو اس میں ہے, یہی تو غیبت ہے. اور اگر نہیں اور بنا کے اس کے اوپر لگا رہے ہو تو بہتان ہے. تو کسی بھی طرح کا اس طرح کا تذکرہ, چاہے وہ اس کے دین میں کوئی عیب ہے, چاہے اس کے جسم میں کوئی نقص ہے, چاہے اس کی زبان میں, اس کی ساخت بناوٹ, اس کے اخلاق میں, اس کے مال میں, اس کی اولاد میں, یا اس کے والدین میں, یا اس کی بیوی میں, یا اس کے سرونٹ میں, یا اس کے گھر میں کسی چیز کی, یا اس کے عادات میں کوئی کمی بیشی ہے, اس کے غصے میں, اس کی مسکراہٹ میں, تو ان چیزوں پہ تبصرہ کرنا. اور بعض اوقات ہم کہتے ہیں فلاں کی مسکراہٹ بالکل فیک ہے, اور یہ اس کے پیچھے بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں, بالکل فیک اسمائل ہے, یہ غیبت ہے. ہمیں کیسے پتا چلا فیک ہے یا نہیں؟ اگر فیک ہے تو وہ اس کے لیے, اگر آپ کو پتا چل گیا ہے فیک تو کیا دوسرے کو نہیں پتا چلے گا؟ کیا آپ نے یہ خبر دینی ہے دوسرے کو اور اپنے اعمال نامے کو کالا کروانا؟ اللہ نے اگر آپ کو سمجھ دی ہے کہ کوئی فیک اسمائل کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی سجھا دے گا کہ وہ فیک ہے. آپ کو اطلاع دینے کی ضرورت نہیں, یہ کوئی علم نافع نہیں, اور اس طرح کی باتیں کرنے کا فائدہ نہیں. یہ اصل میں مقصد کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کو گرانا, دوسرے کو حقیر سمجھنا. پھر اسی طرح کسی کی نقل اتار کے کسی کی غیبت کرنا, یعنی زبان سے بولا کچھ نہیں, صرف نقل اتاری. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی عورت کی نقل اتاری. حضرت عائشہ نے, بچی تھی ابھی, اور اس کے قد کے چھوٹا ہونے کا ذکر کیا. تو آپ نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی, یعنی تمہارا اس سے کیا کام. پھر اسی طرح بعضوں کا زبان سے نہیں لکھ کے کر رہے ہوتے ہیں, یہ بھی منع ہے. اب تو آپ دیکھیں کہ زبان سے زیادہ ہاتھ بولتے ہیں, جو ہر وقت چٹ چیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں. پھر آنکھ سے, ہاتھ کے اشارے سے, سر سے, کسی بھی طرح غیبت کی جا سکتی ہے. ویسے زبان سے تو انسان بولتا ہے, یا کسی کے بولنے کے انداز میں, یا کسی کے چلنے کے انداز میں, کسی کے دین میں, فلاں تو چور ہے, فلاں تو ایسا ہے, بڑا سست ہے, کبھی بھی کچھ خرچ نہیں کرتا, یہ سب چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں. کسی کی دنیا کے بارے میں ادب سے خالی ہے, کوئی بھی تو بالکل ہی پیدل ہے, لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے, اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے. یہ سب تبصرے جو ہیں یہ سب غیبت میں شمار ہوتے ہیں. پھر اسی طرح کسی کے والدین کے بارے میں, یہ بالکل ہی نکمے لوگ ہیں, انہوں نے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کی, فلاں ہے فلاں ہے. تو کسی کے کپڑوں کے بارے میں, اس کو تو پہننے کا ڈھنگ ہی نہیں, دیکھو کرتا کہاں جا رہا ہے, شلوار کہاں جا رہی ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے, یہ اس نے تو بہت ہی ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں, یہ تو بہت ہی ایسی اور ایسی. یہ ساری تبصرے اور باتیں جو ہیں پھر غیبت میں شمار ہو جاتے ہیں. اور غیبت کیا ہے؟ مردہ بھائی کا گوشت کھانا. مردار کے جسم سے تو ویسے ہی اسمیل آ رہی ہوتی, اور کوئی مر جائے تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا نا. ایسے جو شخص ایبسنٹ ہے اور اس کے پیچھے اس کی برائیاں ہو رہی ہیں تو وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا, اس لیے اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ویسے بھی گوشت جو ہے نا وہ ہڈیوں کو چھپائے بھی ہوتا ہے, تو جب گوشت کسی کا نوچ لے تو ہڈیاں خالی رہ جاتی, اس کی عزت نوچ لی, اس لیے بھی اس سے تشبیہ دی گئی. اور اس بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ غیبت کرنے سے بہتر مردار کھانا. اگر کوئی مردہ کھا لے نا, یہ جو ہے مرغی یا بکری, تو وہ کم درجے کا گناہ کرتا ہے, کیونکہ وہ بھی حرام ہے نا, اللہ نے ہمارے لیے مردار حرام کیا. تو جب کوئی شخص غیبت کرتا ہے تو ایسے ہی جیسے وہ مرا ہوا انسان کھا رہا ہے, کیونکہ اپنے بھائی کا گوشت. کون اتنا سنگ دل ہو سکتا ہے کہ جو بھائی مر جائے اور اس کا گوشت کھانے بیٹھ جائے؟ تو کہاں یہ کہ انسان اپنے بھائیوں کی برے باتیں کر کر کے, ان کی ناحق زبان درازی کر کے کبیرہ گناہ جو ہے ان میں مبتلا ہو جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ صحابہ کی جو صفت تھی وہ یہ تھی کہ وہ دوسروں کے بارے میں تبصرے بہت کم کرتے تھے, نہ ہونے کے برابر. سہل بن عبداللہ تستری کہتے ہیں کہ صدیقین کے اخلاق میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ کی قسمیں نہیں کھاتے, بات بات پہ سویرنگ نہیں کرتے, نہ وہ غیبت کرتے ہیں, نہ ان کے پاس غیبت کی جاتی, وہ کسی کو بھی الاؤ نہیں کرتے کہ ان کے پاس کسی کی برائی کی جائے, وہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے, مذاق نہیں اڑاتے. پھر اسی طرح
غیبت کرنا تو منع ہے، غیبت سننا بھی منع ہے. کسی کو انکریج نہیں کرنا چاہیے، اس میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے، بات بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور سننے والے پہ واجب ہے کہ وہ دوسرے کو روکے اور اس کی گفتگو کا رخ موڑ دے یا خود وہاں سے اٹھ جائے. اسی طرح بعض اوقات ہم پیرنٹس ہوتے ہوئے اپنے بچوں کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں وہ تو ہمارے بچے ہیں نا، اور ہم جس طرح چاہے کریں. اور بعض اوقات تو ان کے منہ پہ ہی دوسروں کے سامنے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ کھاتا نہیں، یہ بڑی سست ہے، یہ صبح جلدی نہیں اٹھتا، یہ تو ستا کے رکھ دیا اس نے. اس طرح کی باتیں دوسروں سے کرنے کا کیا فائدہ، کیا مطلب ہے، کچھ حاصل نہیں. تو ہاں صرف اتنی بات ہے کہ اگر کوئی ماں کسی شخص سے مشورہ لینے کے لیے، کاؤنسلنگ کے لیے بتائے کہ میرا بچہ جو ہے وہ مجھے بہت تنگ کر رہا ہے، وہ غیبت نہیں ہوگی. لیکن ادروائز خواہ مخواہ غیر متعلق لوگوں کے ساتھ، irrelevant پیپل کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا، یہ غیبت ہوگی. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، برائی برائی ہی ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات عورتیں ہسبینڈ کے بارے میں بچوں کے سامنے باتیں کر رہی تھی، تمہارا باپ ایسے، تمہاری دادی ایسے، تمہارا فلاں ایسے، وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ. تو یہ بھی غیبت میں شمار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ ہسبینڈ وائف کی آپس میں کوئی انبن ہوتی ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، بچوں کو بیچ میں انوالو کر لیتے ہیں، ان کو بتانا شروع کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی بات بہت بڑی بن جاتی ہے. باپ اگر ماں کی کرتا ہے تو بچے ماں کی عزت نہیں کریں گے، اور باپ کی بھی نہیں کریں گے کہ یہ ہمیں ماں کے خلاف کریں. اسی طرح اگر ماں باپ کے خلاف کرتی ہے تو بچے ماں کی عزت بھی نہیں کریں گے کہ ہماری ماں جو ہے نا وہ ہمارے باپ کو اچھا نہیں سمجھتی. کیونکہ ہر ایک میں کچھ نہ کچھ تو خیر نظر آتی ہے نا بچوں کو، انہوں نے پیار سے پالا ہوتا ہے، وہ ان پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح وہ ایڈوانٹیج بھی لے جاتے ہیں. باپ کے پاس بیٹھ کے ماں کی باتیں کر کے اس سے فائدہ اٹھا لیا، اور کسی وقت ماں کے ساتھ باپ کی باتیں کر کے اس سے فائدہ اٹھا لیا. تو اس لیے بچوں کو اس چیز کی اجازت نہیں دینی چاہیے. پھر اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو غصہ دلائے اور وہ جا کے اکیلے کمرے میں بیٹھ کے اپنے آپ سے باتیں شروع کر دے، تو کیا یہ غیبت ہوگی؟ کیا اس کا گناہ ہوگا؟ تو بات یہ ہے کہ ویسے ہی کسی کی برائیاں اور جو گھٹیا حرکتیں ہیں ان کو زبان سے بولا جائے تو یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے. اس سے انسان اپنی خیر سے پھر جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ اگر آپ کا دل بہت دکھی ہے اور ہرٹ ہے آپ، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ سے اپنی باتیں کریں، کیونکہ اللہ تو سب جانتا ہے نا. اللہ اس نے میرا دل دکھایا، تو میرے دل کو صحیح کر دے. یعنی جیسے دعائیں مانگنے کے انداز میں انسان بات کرتا ہے تو اس حد تک تو ٹھیک ہے، ادروائز نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ غیبت کے بعض چھپے ہوئے انداز ہوتے ہیں. جیسے دیندار طبقہ ہے نا، تو وہ بڑے اچھے انداز میں دوسروں کی غیبت کرنا ہوتا ہے، اور اپنی نیکی کو ظاہر کرنے کے لیے، اور پہلے کہہ بھی دیتے ہیں ہم تو دوسروں کا ذکر خیر ہی کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ دوسروں کے اندر یہ مسائل ہیں تو اللہ ہمیں معاف کرے، اور پھر شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ کا نام لے لے کے غیبت کرنا یہ اور بھی ذرا غلط بات ہے. پھر اسی طرح بڑے مہربانی ظاہر کرتے ہوئے غیبت کرنا، ہائے بیچارہ مسکین، اس کے ساتھ تو یہ اور یہ ہو رہا ہے، اور یہ کہتے ہوئے پر اس کا بھی تو قصور ہے نا، اس نے کام ہی نہیں کیا، کبھی ڈھنگ سے محنت ہی نہیں کی، تو اب اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں کرنے کا بھی فائدہ نہیں. ہاں صرف 6 صورتیں ہیں جس میں انسان کسی کی برائی دوسرے سے کر سکتا ہے. نمبر 1، جب کسی کے اوپر ظلم ہو تو مظلوم جو ہے اپنے ظلم کی داستان قاضی کے سامنے بیان کر سکتا ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے، یا اس کا حق اس کو لے کے دینا ہے، کسی نے اس کا مال چھین لیا یا کوئی اور نقصان دیا. نمبر 2، کوئی شخص برا کر رہا ہے، یہ شخص اکیلا اس کو نہیں روک سکتا تو کسی اور کو بھی ساتھ لے آتا ہے کہ آؤ مل کے اس کو روکیں. اسی طرح فتویٰ پوچھنے کے لیے کہ جیسے وہ سورۃ المجادلہ کے شروع میں آیا نا کہ ایک صحابیہ تھی، ان کے شوہر نے ایک قسم کی طلاق دے دی تھی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم پوچھنے کے لیے آئی تھی. تو وہ فتویٰ لینے کے لیے کسی کی بات کی جا سکتی ہے، لیکن وہ یہ نہ ہو کہ صرف اپنے دل کی بڑاسی نکالنی ہو اور جو فتویٰ دے وہ نہ پڑھے نہ سنے نہ اس پہ عمل کرے. کئی لوگ یہ بھی کرتے ہیں، ہر ایک کو بتا کے اس سے نصیحت کچھ قبول نہیں کرتے، اس کا بھی فائدہ نہیں. اسی طرح مسلمانوں کو کسی شر سے بچانے کے لیے جیسے شادی اور کاروبار کے وقت مشورہ دینا کسی کو کہ کوئی پھنس نہ جائے. پھر عیب والی چیز کے فروخت کرتے وقت
پھر پانچویں چیز یہ کہ کسی کا کھلے عام برائی کرنا. جو کھلے عام کوئی غلط بات کر رہا ہے تو کوئی پوچھتا کہ یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے, صحیح ہے کہ غلط, تو انسان اس کو غلط کہے یا دلیل کے ساتھ بتائے تو وہ غیبت نہیں شمار ہوگی. اسی طرح اگر کسی کی شناخت ہو, کسی کی پہچان ہو کہ مثلاً اس کا وہ نابینا ہے یا اور اسی طرح کا کوئی ایب اس کا جو ڈسیبلٹی وغیرہ بتائے, تو وہ اگر سب کو نون ہے, انڈرسٹوڈ ہے, اور اس شخص کو بھی پتا ہے کہ میرے بارے میں لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں, تو اس سے فرق نہیں پڑتا. دنیا میں بھی غیبت کا نقصان ہوتا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ہے. جو شخص کسی کے ایبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور گھر بیٹھے اس کو رسوا کر دیتا ہے. پھر یہ ایسی چیزیں جو ہیں بغض اور کینہ, یہ دین کو مونڈ کے رکھ دیتا ہے, دین کا بڑا نقصان ہوتا ہے. یہ غیبت انسان کے دین کو کھا جاتی ہے, انسان کے دل کی سختی کا باعث بن جاتی ہے. یہ ایک قسم کی بیماری ہے جو انسان کو لگ جاتی ہے. اور پھر جو دوسروں پہ الزام لگاتا ہے اور ان کو تانے دیتا ہے, وہ اس شخص کے اپنے اندر ایسی باتیں پیدا ہونے لگتی اور نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے. بعض اوقات ایک تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے, سب کے خیرات کر رہا ہوتا ہے, اچانک اس کو اسٹاپ لگ جاتا ہے. انسان سوچتا ہے یہ کیا ہوا, تو پیچھے کوئی ایسا ہی گناہ ہوتا ہے کہ جو اس کی نیکیوں کا دروازہ بند کر دیتے ہیں. اور آخرت کی سزاؤں میں قبر کا عذاب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو اس میں عذاب ہو رہا تھا, تو آپ نے فرمایا کہ یہ کسی بڑی بات سے نہیں, دو قبریں تھی اصل میں. فرمایا ایک تو پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا جو تھا وہ چغل خور تھا, غیبت کرنے والا تھا. پھر قیامت کے دن مقدمے ہوں گے اور لوگوں کے حساب کتاب سب صاف ہوں گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے لوگ بہت دور ہوں گے, یعنی قیامت کے دن قریب نہیں ہوں گے. جنت میں داخلے سے رکاوٹ ہو سکتی ہے, جہنم کی سزا ہو کے جنت میں جانے کی بات ہو سکتی ہے. اور ایسے لوگ جہنمیوں کی پیپ پینے والے ہیں جو دوسروں کی غیبت کرنے والے ہیں. تو وہ غیبت سے توبہ کر لینی چاہیے اور ان بد اخلاقیوں سے. اور توبہ کی 4 شرائط ہے. پہلا یہ کہ اس عادت کو چھوڑ دے, دوسرا یہ کہ اس پر شرمندہ ہو, تیسرا یہ کہ دوبارہ عزم کرے کہ میں اب نہیں کروں گا, اور پھر چوتھا یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگ لے. اور بعض اوقات ضروری نہیں کہ یہ کہے کہ میں نے تمہاری یہ غیبت کی تھی مجھے معاف کر دو, ویسے ہی معافی مانگ لے کہ آپ کے حق میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو معاف کر دے, یا اسے کچھ اچھا سا تحفہ دے کے اس کی تعریف اب کرے, یعنی جو اس کو بدنام کیا ہے ویسے اس کی تعریف شروع کر دے. اور اس کے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان پر اپنے دل پر خود نگاہ رکھے, بہت زیادہ باتیں کرنے سے پرہیز کرے, بہت زیادہ ہر وقت مجلسوں میں بیٹھنے سے, اور پھر کوشش کرے اور دعا بھی کرے اور لوگوں کے بارے میں پازیٹیو تھنکنگ رکھے. جب ہماری تھنکنگ پازیٹیو ہو جاتی ہے تو پھر ہماری غیبت چھٹ جاتی ہے, اور پازیٹیو چیزوں میں کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھے, اچھے اچھے کام کرتا رہے تاکہ فرصت ہی نہ ملے فضول باتیں سوچنے کی. پھر اسی طرح غیبت سنے نہ, کیونکہ جب سنتے ہیں نا تو دوسرے کے بارے میں دل برا ہو جاتا ہے اور پھر ہم شروع بھی کر دیتے ہیں. اور غیبت سے بچنے کی دعائیں, اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی, اے اللہ میرے دل کو رہنمائی دے, میری زبان کو درست کر دے اور میرے دل کے کینے کو دور فرما دے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبيل الدموع سبيل